अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। जनाब, ये स्पेशल ट्रांसमिशन आप कल से हमारे साथ हैं और देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो इजलास है न्यूयॉर्क में जारी है और हम आलमी रहनुमाओं का इस मौके के ऊपर भरपूर इकट्ठ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। बड़े मुदल्लिल, ठोस और जामे अंदाज में पाकिस्तान इलाकाई मामलात को किस अंदाज में देखता है, आलमी मामलात को किस अंदाज में देखता है और दुनिया के अमन, तरक्की, खुशहाली को जो थ्रेट्स हैं वो किस तरह से दूर हो सकते हैं और असल मसाइल हैं क्या, उस पर वज़ीर आज़म जो है वो बात कर रहे हैं। और आलमी मीडिया से भी उन्होंने बात की। कल रिजवान बड़ा अहम एक मुबाहिसा था जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की। जी, लीडरशिप फॉर पीस अगर बात करें हम सलामती कौंसिल के ज़रिए-ए-तमाम ये एक मुबाहिसा था जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इज़हार ख़याल किया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। सबसे अहम चीज़ क़याम अमन, पाकिस्तान अमन का दाई है और वज़ीर आज़म ने पूरी कौम का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। वो यूक्रेन हो, वो मसला फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो या फिर दुनिया भर में जितने भी तनाज़ात हैं उनका पुरअमन बाबानी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालना, ताकि इस दुनिया को लोगों के लिए, बनी इंसान के लिए पुरअमन जगह बनाया जा सके, महफूज जगह बनाया जा सके, डेवलपमेंट और तरक्की के मौके मिल सके। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने टेररिज्म के हवाले से भी बात की। पाकिस्तान ने इस टेररिज्म की जंग में जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, और फिर सबसे अहम नाज़िया जो मौसमी तब्दीली का चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान को, गो कि पाकिस्तान को उसमें हिस्सा ना होने के बराबर है, इसके बावजूद पाकिस्तान को नुकसान 2022 में जो शदीद सैलाब, शदीद बारिशें और अब भी मौसमी तब्दीली की वजह से जो मौसमियाती तग़य्युरात हम देख रहे हैं उस पर भी वज़ीर आज़म ने इज़हार ख़याल किया। जी बिल्कुल, और इस फोरम के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की एक बड़ी ही मजबूत आवाज़ बनकर उभरा है। वज़ीर आज़म चाहे वो आलमी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हों या किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात कर रहे हों, क्योंकि साइड लाइन पर बड़ी अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में जो पाकिस्तान समझता है कि फ़लस्तीन का मसला किस अंदाज में हल हो सकता है, कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत किस तरह मिल सकता है, और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म ने अगर बात की है मुबाहिसे में, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद इस वक्त दाइश है और दहशत गर्दों की जो पनागाहें हैं और फितनतुल ख़वारिज वो किस तरह से इलाकाई अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ना सिर्फ इलाकाई अमन के लिए बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती हैं, उस पर वज़ीर आज़म ने मुदल्लिल और ठोस अंदाज में बात की है। साथ ही साथ जनाब अगर हम बात करें रिजवान, कल बड़ी ही अच्छी खबर और मोस्ट अवेटेड खबर जो हमें मिली है वो IMF के हवाले से है कि उसकी नेक्स्ट जो ट्रांच है उसकी मंजूरी हो गई है और $1 अरब के हवाले से कहा गया है कि वो फ़ौरन पाकिस्तान को मिल जाएगी। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म की काविशें, उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश इस हवाले से। 37 माह का ये मुआहदा है पाकिस्तान और IMF के दरमियान, जिसमें $7 अरब की मंजूरी दी गई है। जुलाई में पाकिस्तान और IMF के स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था और अब उसकी बाकायदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से मंजूरी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने जो अपनी मुआशी इस्लाहात करनी थी, इक़्तिसादी इस्लाहात करनी थी, जो पाकिस्तान ने सख्त फैसले किए हैं, मुश्किल वक्त देखा हमने मुआशी और इक़्तिसादी तौर पर, बजट में भी उसकी झलक नजर आई, मुश्किल फैसले किए गए और अब उसके नताइज शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी इशारे मुस्बत हो रहे हैं, दुनिया भर के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से मुस्बत पेश गोई कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी GDP के हवाले से बड़ी अच्छी खबर यह है कि इसमें भी 2.4% का इजाफा और तकरीबन 2.8% तक रहने के हवाले से पेश गोई की जा रही है। जबकि जो पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी हैं कर्ज़ों के हवाले से आइंदा बरस, उसका दबाव भी अब ना होने के बराबर है, वो दबाव भी ख़त्म हो गया है। तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का भी वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक में अगर हम सऊदी अरब की बात करें, UAE, चीन, तुर्की की बात करें, पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबियों के साथ साथ इक़्तिसादी महाज पर भी कामयाबियाँ मिलना इन तमाम काविशों का मुँह बोलता सबूत है जो मौजूदा हुकूमत कर रही है पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल, इस पर पूरी कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएं, हमारी जो मईशत के जो रास्ता है वो दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है, हम अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं। अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो इस बात की अहमियत का या इस बात को जज करना हो तो आप देख सकते हैं कि IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी इस्लाहात हैं उसकी तारीफ़ की है। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के सदर की, उन्होंने भी वज़ीर आज़म के विजन की और जिस अंदाज में वो आवाम के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं उस पर उनको सराहा है। तो यकीनी तौर पे हम जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन पे हैं। बस बात यह है कि पॉलिसीज़ का तसलसल रहे और यूं ही हम जो है वो सपोर्ट देते रहें। जनाब अपने गेस्ट की जानिब चलेंगे, पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं इस अहम दौरे के हवाले से। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आगे वज़ीर आज़म जो है वो किस तरह से अपना मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, शेड्यूल बहुत टफ है उनका, अहम मुलाकातें भी हो रही हैं और कल वज़ीर आज़म का बड़ा ही कलीदी खिताब होने जा रहा है।
सबसे पहले जो पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मोस्ट रेलेवेंट पैनल हमारे पास मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, तमाम मामलात को बड़ी गहराई से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं जावेद खान जदून साहब, आप आई एक्सपर्ट हैं, बैन अल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, क्योंकि सारी दुनिया का इकट्ठ यहाँ पर है तो सारे मामलात को वो कैसे देख रहे हैं उस पर उनसे बात करेंगे। जी हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के सलामती कौंसिल में होने वाले मुबाहिसे लीडरशिप फॉर पीस के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियरली पूरी दुनिया के सामने रखा। वज़ीर-ए-आज़म का क्या कहना था, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। The floor to His Excellency Mr. Muhammad Shehbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you very much, Madam President. Pakistan congratulates Slovenia for convening the Security Council to discuss leadership for peace. Proliferating wars in the Middle East, Europe and elsewhere, great power tensions and growing poverty are threatening the foundations of the world order. Last Sunday, we approved the Pact for the Future. We must give life to our commitments, else the future will be bleak and dangerous. First, we must compel Israel to halt its genocidal war in Gaza and prevent its attempt to provoke a wider conflict in the Middle East. Bombing in Beirut is most condemnable. It is time to apply sanctions against Israel, including an arms and trade embargo. It is time to hold its leadership accountable for its crimes against the Palestinian people. The Security Council, Madam President, must develop an impartial plan for a ceasefire and peaceful solution for the war in Ukraine, and not allow its perpetuation or escalation. The Council can no longer ignore the festering Jammu and Kashmir dispute. It poses an ever-present ominous threat to international peace and security. The Council must call for a halt to the massive violations of the fundamental rights of the Kashmiri people and implement its own resolution that demand a plebiscite for self-determination in Kashmir Valley. The Council should effectively address the resurgence of the threat of terrorism from Afghanistan, especially from Daesh, ISIL-K, and the Fitna al-Khawarij. The Council must extend active support to the African countries and the African Union to defeat terrorism and foreign intervention. UN peacekeeping must become more robust and effective. The Council should initiate confidence-building measures to prevent a war between the major powers and ease the rising tension, especially in the Asia-Pacific region. Healthy competition between governments is very healthy and good, but must not take the shape of ugly confrontation. The Council must declare zero tolerance for the illegal use of force and revive global efforts to halt and reverse the new arms race in nuclear and conventional weapons. It must build controls over new weapons and technologies, including artificial intelligence, that are making war more likely and more lethal. Madam President, in cooperation with other member states, Pakistan shall pursue these objectives in the Security Council when it assumes its seat in the Council next year. I thank you.
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये खिताब जो इस मुबाहिसे में वो कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे, सबसे अहम बात वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क़याम अमन के हवाले से की। वो कश्मीर की वादी की बात करें, उनके दरीना मुतालबात, UN की करारदादें मौजूद हैं। फिर फ़लस्तीन के हवाले से जो ताकत का बहिमाना इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद करने के हवाले से मुतालबा भी किया और पाकिस्तान का मुतालबा ये पूरी दुनिया के सामने वाशगाफ अल्फाज पर रखा। मेजर जनरल ज़ाहिर महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर साहब, हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो स्टांस पाकिस्तान का रखा है इस वक्त पूरी दुनिया के सामने, कितना वाज़े और दो टोक है। पाकिस्तान ने क़याम अमन के लिए जो कोशिशें की हैं, अमन मिशन का हिस्सा पाकिस्तान रहा है, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने क़याम अमन की ही बात की है। जी थैंक यू वेरी मच रिजवान। सबसे पहले तो इनवाइट का इस प्रोग्राम में, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है इस दुनिया के नक्शे के ऊपर, ये एक ऐसा मुल्क है जो अमन का प्रचार करता है, न सिर्फ अपने रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में। और चूँकि वो यूनाइटेड नेशंस में भी एक प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, हमारे देखिए ये चीज़ दुनिया को देखनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के हमारे जो पीस कीपिंग मिशंस भी हैं, चाहे दुनिया में वो कहीं भी हों, अफ्रीका में मुश्किल से मुश्किल मिशन में, उस पर पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान का एक पुरअमन होने का एक जो ख्वाहिश है और पूरी दुनिया को एक पुरअमन देखना चाहता है। पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत भी है, आप देख लें, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमारी दिफाई फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी मिलिट्री है, ये भी बेसिकली अमन की फ़ौज है, ये अमन के हथियार है। हम इनसे दुनिया में बैलेंस, हमारे कोई ऐसे डिज़ाइंस नहीं है इस मुल्क के कि जो किसी के ख़िलाफ़ या इंसानियत के खिलाफ, जिस तरह बाकी हम दुनिया में देख रहे हैं कि ये इंसानियत के अमन देने के लिए ये मुल्क कायम किया गया है। इंसानियत को अमन देने के लिए हमारी फोर्सेस इस्टेब्लिश की गई हैं, हमारी न्यूक्लियर पावर भी अमन की पावर है। बिल्कुल। तो जब स्ट्रक्चर ये स्टेट का अमन की तरफ है तो यकीनन हमारी ख्वाहिश होगी कि न सिर्फ हमारा खित्ता, न सिर्फ हमारा मुल्क, हमारा रीजन, बल्कि पूरी दुनिया में अमन हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया जो है वो देखिए 3 हिस्सों में तकसीम हुई है। एक है रिच, एक है बिग लाइक इंडिया एंड ऑल, और एक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक यूनाइटेड नेशंस या अदर्स, ये अपनी इफेक्टिवनेस खो रहे हैं। तो आज हम उन्हें थोड़ा सा आउटडेटेड देखते हैं, हम उन्हें थोड़ा सा इनइफेक्टिव देखते हैं, हम डिलीवरिंग मोड में नहीं देखते। तो बार बार, और दूसरा ये है कि जब से ये इंस्टीट्यूशंस बने, हम इस पे शायद आगे चल के बात भी करें, उसके बाद दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है। तो जो पहला नुक्ता जिसके ऊपर अमन पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त वजीर आज़म साहब की, तो ये दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट अ कंट्री, ऑल अबाउट पीस। तो उसके लिए स्ट्रगल की जा रही है और उसमें हम जो कंट्रीब्यूशंस करना चाहते हैं हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम ये उम्मीद भी रखते हैं और दुनिया से भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमें भी अमन उसी तर्ज पे हमारे साथ भी ऐसी ताल्लुकात और ऐसे ही एप्लीकेशन हो। जावेद साहब, सर ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करते हैं, इस वक्त क्या दुनिया में दहशतगर्दी के अलावा कोई और भी बहुत बड़ा खतरा है जो दुनिया के अमन तरक्की के रास्ते में रुकावट है? थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे गौर करें तो उन्होंने 4 बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज को टच किया है, जो आपका क्वेश्चन है उसको आंसर करता है कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान को या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के पीस एंड सिक्योरिटी को भी, इसको फॉरेन पॉलिसी को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक तो उन्होंने बात की कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डी एस्केलेट होने के बजाय एस्केलेट होता हुआ लेबनान तक चला गया। आज की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका, उसके एलाइज इंक्लूडिंग फ्रांस इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि 21 डेज़ की वहाँ पे सीज़ फायर किया जाए। उसके सिग्नेटरीज में बेशक आप हिजबुल्लाह को शामिल ना करें, मगर सीज़ फायर की तरफ जाना जो है बहुत ज़रूरी है। द रीज़न जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया वो इसलिए कि जब एस्केलेशन होगी तो फिर आप उसके बाद कोई दूसरा कंट्री भी, पॉसिबली ईरान भी इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो सकता है। तो उन्होंने, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर सम और द अदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर आएगा, तो उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस किया कि फिर सैंक्शन की उन्होंने बात भी की बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो बहुत मामूली बात है। जेनोसाइड ऑफ द पैलेस्टीनियंस जो किया, 42,000 पैलेस्टीनियंस को शहीद किया गया। एक दिन में सिर्फ 600 लेबनीज को उन्होंने शहीद किया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले उन्होंने इसको एड्रेस किया कि दिस इज द मोस्ट बर्निंग इशू जो इस पूरे रीजन को, ग्लोबल इनफैक्ट इट्स नॉट द रीजन, इट इज द ग्लोबल पीस विच हैज बीन थ्रेटन्ड बाय इट। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट इशू जिसकी उन्होंने बात की, वो उसके बाद फौरी तौर पे जो दूसरा हॉट स्पॉट है, जो सिमरिंग डिस्प्यूट है ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का,
اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ڈسپیوٹ کی ریزولوشن بہت ضروری ہے کیونکہ ادھر بھی پیس از لنکڈ ود دی ریزولوشن آف آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ کدھر جائے گا, کیونکہ 2019 میں اس کا جو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا اس کے بعد تو پھر بالکل جو ایک چند ان کو حقوق حاصل تھے کشمیریوں کو وہ بھی ان سے لے لیے گئے. اچھا, اس کے بعد جو تیسرا امپورٹنٹ انہوں نے ایریا کو ایڈریس کیا وہ ایشیا پیسیفک ریجن کی بات کی, جس کو اب ڈکلیئر کر دیا گیا ہے انڈو پیسیفک ریجن. اس میں ایگزیکٹلی کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل میں وہ نہیں گئے تو ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ان ایشیا پیسیفک ریجن, وہاں پہ کوارڈ کی فارم میں جس میں امریکہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے, اس کے ساتھ میں جاپان, آسٹریلیا اور انڈیا کو بڑا ایک اسپیسیفک رول وہاں پہ دے دیا گیا ہوا ہے, اور وہ رول ہے ٹو پولیس دس پرٹیکولر ریجن جس کو انڈو پیسیفک ریجن کہتے ہیں. کیونکہ جو چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ بیسیکلی ملاکا اسٹریٹ سے ہو کے نیرو اسٹریٹ, جہاں سے آپ ان کی 70% جو کنٹینر ٹریڈ ہے وہ ملاکا اسٹریٹ کے ذریعے جاتی ہے, آپ اس کو چوک کر دیں آپ چائنا کو چوک کر دیں گے. تو آبجیکٹیو یہ ہے ٹو کنٹین چائنا, اور انہوں نے بڑا رائٹلی اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کیا کہ ایک تو آرمز ریس ہے اس ریجن میں, اس کو بھی لنک کیا, اور پھر ایشیا پیسیفک ریجن کی انہوں نے بات کی کہ بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کسی ایک ملک کو اتنا کارٹ بلانش نہ دیں. آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف تو انڈیا جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم کر رہا ہے, انہوں نے کینیڈا میں جا کے ایک سکھ لیڈر کو وہاں پہ مار دیا, اس کے اوپر کینیڈین پرائم منسٹر نے جب شور مچایا تو ایون امریکہ اس کا بڑا لیوک وارم اس کے اوپر رسپانس تھا. لیکن واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ کہ جب آپ امبولڈن ہو جاتے ہیں دین دے وینٹ ٹو دا مین لینڈ امریکہ میں انہوں نے پلاٹ کیا ناٹ ون بٹ سیریز آف اٹیمپٹس ٹو اساسینیٹ جو سکھ لیڈرز تھے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی ٹاپ لیول پہ ایکسچینجز ہوئیں, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہاں پہ نیو دہلی میں پہنچے, اینٹونی بلنکن وہاں پہ گئے, انہوں نے بڑا ایک اسٹرانگ میسج دیا کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کے بعد تھرڈ کنٹری جس نے اس کو ریز کیا ایشو کو آسٹریلیا میں بھی انہوں نے ٹرانس نیشنل ٹیررزم کی کوشش کی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب امریکہ اس کو پیٹرنائز کر کے اس ریجن میں اس کو پولیس مین کے طور پہ پیش کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کو کارٹ بلانچ ہے, دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. ابھی ریسنٹ جو وزٹ ہوتی ہے امریکہ میں وہ جاتے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو ساتھ بٹھا کے آل دا گڈ تھنگس ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اینڈ مودی. آن دا کنٹری وہ بندہ ہی از اے بچر آف گجرات. اس کے بعد دیکھ لیں مسلمانوں کی جو پرسیکیوشن وہاں پہ ہو رہی ہے, کرسچنس کی جو ہو رہی ہے. ان ادر ایگزامپل منی پور میں دیکھیں 150 چرچز کو جلا ڈالا. پاکستان میں صرف چھوٹا سا کوئی انسیڈنٹ بھی ہو جائے انفارچونیٹ مائنورٹیز کے ساتھ, اس کو کیسے گلوبل لیول پہ اور انٹرنیشنل میڈیا کو ہائی لائٹ کرتا ہے. 150 چرچز برنڈ, اور کوکیز جو مائنورٹی کرسچن ٹرائبز ہیں وہاں پہ جو تھگس تھے RSS کے اور ہندوتوا کے جو ویجیلانٹیز تھے ان کو کس طرح انہوں نے مارا وہاں پہ. اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ وہ جو جینوسائیڈ ہے منی پور میں جاری ہے, اینڈ دین یو کم بیک اس سے قبل آسام میں جو 20 لاکھ مسلمانوں کی انہوں نے شہریت کینسل کی تھی. ایگزیکٹلی. تو ایک طرف انڈیا کو آپ نے کارٹ بلانچ دے دیا کہ وہ تمام طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم بھی کر لے, وہ ایشیا پیسیفک ریجن میں آ کے اس کو پولیس مین بناتے ہیں جہاں پہ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کی بات کرتے ہیں. تو پاکستان کو بڑا سیریس کنسرن ہے اس کے اوپر جو رول اس کو دیا جا رہا ہے ان دی ایشیا پیسیفک ریجن, جس کو بڑا رانگلی انڈو پیسیفک ریجن نیو دہلی کو خوش کرنے کے لیے ان ایشیا پیسیفک ریجن کا نومینکلیچر چینج کر کے انڈو پیسیفک ریجن آپ رکھ رہے ہیں. تو ایک طرف چائنا جس کو آپ چوک کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آکوپائڈ کشمیر کا کس طرح کی اسٹرینگولیشن ہے وہاں پہ, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, سبجوگیشن ہے, آپ کی 7 لاکھ آرمی وہاں پہ جو عام کشمیریوں کا وہ حال کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. الیکشنز کنڈکٹ کرتے ہیں ون سائیڈڈ, وہاں پہ جتنی مینیپولیشن آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں جب پورے الیکشن کی ایکسرسائز تقریباً کمپلیٹ ہے تو ڈپلومیٹس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں دیکھ لیں, تو ڈپلومیٹس کیا دیکھیں گے؟ آپ نے اس ایکسرسائز کا جو مین پورشن ہے جہاں پہ لوگ ووٹ کاسٹ کریں وہ آپ نے الاؤ نہیں کیا کسی کو, تو آپ مینیپولیٹڈ رزلٹ وہاں پہ چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ 3-4 انہوں نے بڑی امپورٹنٹ. ایک جاوید خان صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات وزیر اعظم نے آخر میں کی ہے, اب 21ویں صدی ماڈرنائزیشن ہے, ٹیکنالوجی ہے, ایڈوانسمنٹ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہتھیاروں میں استعمال اور اس کے ذریعے جینوسائیڈ, اور اس کا ہم پریکٹیکل دیکھ بھی رہے ہیں جو اسرائیل کر رہا ہے, جنگی جرائم کا وہ سبب بن رہا ہے. اب یہ کتنا خطرناک ہو گیا دنیا کے لیے, اور ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم کے اس حوالے سے اس موقع پر یہ گفتگو کرنا اور اس پوائنٹ کو ریز کرنا؟ ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ نے جو امپورٹنٹ آپ نے ریز کیا پوائنٹ, اب انٹیلیجنس جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال آپ دیکھ لیں, آپ نے پوچھا یوکرین کی وار آپ دیکھ لیں, ڈرونز کا استعمال ہے. آپ ایران نے جو اٹیک لانچ کیا تھا انیشل جو ریٹیلیشن میں کیا, اس میں انہوں نے ڈرونز کو یوز کیا.
ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے، ایون جو حزب اللہ ہے انہوں نے بھی جو ڈرونز ہیں ملٹری ڈرونز کو اس کو استعمال کیا انہوں نے. اسرائیل ایگزیکٹلی یوزنگ دی سیم ٹیکنالوجی ان غزہ جہاں پہ انہوں نے 22 لاکھ لوگوں کو ٹوٹلی ڈسپلیس بھی کر دیا ہوا ہے, نہ ہاسپٹلز بچی ہیں وہاں پہ. اب وہ دیکھیں وہ ٹارگیٹڈ ان کی جو کیمپس کے اوپر جہاں پہ خواتین بچے پناہ لیتے ہیں آپ ملٹری ڈرونز کو یوز کر رہے ہیں. تو ایکسٹریملی ڈینجرس یوز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, جہاں پہ آپ نے ڈرون ٹیکنالوجی کو اتنا ویپنائز کر دیا ہے کہ فیوچر میں آپ اس کو گروتھ اگر آپ کرتے ہیں, اس میں آپ فردر اس کو ماڈرنائز کرتے ہیں, اس میں نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں, دے کین بیکم سیلف تھنکنگ مشینز. آپ ان کو ایک دفعہ انلیش کر دیں تو وہ ٹارگیٹس اس کو آپ دیکھ لیں تو ایک نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا ٹارگیٹ وہ ضرور اس کو ہٹ کریں گے. تو آئی تھنک پاکستان کا بڑا جینوئن کنسرن ہے. کیوں ہے؟ آپ امریکہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یو ایس اے, آپ ان کو ہر طرح کا جو ڈرونز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں ان کو, آپ وہ ان کو ڈرونز دے رہے ہیں جو کہ آپ خود استعمال کرتے رہے ہمارے اس میں ٹرائبل ایریاز میں افغانستان میں. جب ہم نے مانگا ڈرونز کے ہم کو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ ہم کو ڈرونز دے دیں, نہیں دیے گئے. وہ دی موسٹ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی والی ڈرونز جو ہیں انہوں نے انڈیا کو پرووائڈ کر دیے. وہ کس کے خلاف یوز کرے گا؟ they will be using them against the Kashmiris and they will be using them against Pakistan. تو یہاں پہ ایک lopsided approach جو ہے یو ایس اے کی, اس کی وجہ سے جو انہوں نے آئی تھنک انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے لیکن انہوں نے اے آئی کا ذکر کر کے یہ پوائنٹ تو ریز کر دیا کہ اے آئی کا استعمال دیکھیں نا, ادروائز اگر کہیں دنیا میں کر رہے تو وائی شوڈ آور پرائم منسٹر بی ورڈ اباؤٹ اٹ. اٹ از بینگ یوزڈ, it is being provided to India and India can use it against Pakistan. تو I think یہ concerns انہوں نے 4-5 بڑے important areas کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. I think they are directly linked with Pakistan's national security as well. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اوور اسرائیل ہے ہمیں وہ ایک بڑے بدمست ہاتھی کی طرح بتکا ہوا نظر آتا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا جو پیراڈائم ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے لبنان میں, اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی جو ہے وہ سینکڑوں کیجویلٹی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا ہائی ٹائم ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح روکا جائے؟ کیونکہ میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اس پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ اب جو غزہ ہے اس میں امن قائم ہونا چاہیے. یہ کتنی آپ کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ لگتی ہے؟ کوئی فرق پڑے گا اس اسٹیٹمنٹ سے؟ پوری دنیا بھی اس پر بات کر رہی ہے, گو کہ ہم نے ابھی کوئی رزلٹ دیکھا نہیں, بہت باتیں اس پہ ہوئیں, قراردادیں بھی پاس ہوئیں, بہت دفعہ اس کو کہا بھی گیا لیکن فروٹفل نہیں رہا. دیکھیں نازیہ, میں آئی وڈ سے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو رول ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اسٹیٹمنٹ تو بہت انکریجنگ ہے, اب اس کی امپلیمنٹیشن کب ہوگی, کیسے ہوگی؟ ابھی ایک چانس ہے, جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے جدون صاحب, کہ فرانس کا جو رول ہے کہ اگر وہ اس کو سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں تو دس از این اپرچونٹی. اس میں نظر آ جائے گا کہ امریکنز کیسے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میری ذاتی نظر میں ٹیسٹ اپروول ہے واٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ. آئی مین کہ وہ 15-16 اگر وہاں پہ حزب اللہ کے ممبرز ہیں ایک بلڈنگ کے بیچ میں, تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے 100-150 معصوموں کا قتل کر دینا, ان پہ ظلم ڈھا دینا, یہ کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو امریکنز دیکھیں اس وقت انسانیت سوز یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں, اور جو خاموشی ہے بڑی پاورز کی, اس کے اوپر بھی بہت بڑے کوسچنز اٹھ گئے ہیں. اب جب کانفلکٹ ریزولوشن ہو ہی نہیں رہی, نہ بڑی پاورز کی طرف سے نہ بڑے انسٹیٹیوشنز کی طرف سے, تو جو چھوٹے ملک ہیں وہ کہتے ہیں یار دس از این انجسٹ ورلڈ, تو ہم پھر آرڈر میں کیوں رہیں؟ تو اگر آپ نے پوری دنیا کو آرڈر میں رکھنا ہے, ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ امریکہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے, اسرائیل کو بھی سمجھ لینا چاہیے, باقی تمام ملکوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور اب جیسے جو ہیجمون, ریجنل ہیجمونز یہ بنا رہے ہیں, یہ اپنے آبزرورز بنا رہے ہیں, اپنے لوگ یہاں پہ جیسے انڈیا کا وہ ایک رول دے رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج جس آگ کو انہوں نے جلایا ہوا ہے یا کسی اور نے جلائی ہے اور اس کو وہ بجھا نہیں رہے ہیں, یہ ان تک بھی پہنچے, گھروں تک پہنچے, کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے گی. جس کا باپ مارا گیا, جس کا بیٹا مارا گیا, جو مائیں اپنی لاشیں بچوں کی اٹھا رہی ہیں یا بچے اپنے باپ کی اور اپنے پیرنٹس کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, تو یہ ان کے خون میں چلی جائے گی یہ عداوت. تو دیکھیں اسرائیل اٹ سیلف, اپنے اسرائیلیوں کے لیے بھی کوئی وہاں پہ کوئی ان کی جو اپروچ ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اسرائیلی جو عام لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوں گے وہ پرماننسی دیکھیں اپنے نیبرز تو نہیں چینج کر سکتے, جیسے ہم انڈیا کے ساتھ اپنے نیبرز ہم نہیں چینج کر سکتے. تو ہم نے انہوں نے اسرائیلی لوگوں کے لیے بھی وہ ایک مستقبل جو ہے وہ بہت خوفناک اور خون سے بھرا ہوا مستقبل دے رہے ہیں. میرے صاحب سوری میں آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, یہ جو پابندیوں والی بات وزیر اعظم نے کی ہے, اس کے ذریعے کوئی پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے اگر ایک یونانیمس ڈیسیجن ہو جائے کہ ہم اسرائیل کا بائیک آؤٹ کریں گے اور کسی طور کوئی تجارت نہیں ہوگی اس کے ساتھ, تو کیا اس طرح سے اس کو کسی طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وار کو ایک
پولیٹیکل انسٹرومنٹ کے طور پہ تو ہم نے پڑھا تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا ورلڈ جو ہے نا اکنامک ٹول بھی وار ہی بن گئی ہے. جیسے بھی ہم اے آئی کی بات کر رہے تھے, تو جو ماڈرن کنٹریز ہیں جنہوں نے اس میں ابھی ترقی کرنی ہے, اے آئی جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل کنسرن بھی ہے. سیکرٹری جنرل نے اپنے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اے آئی کے ساتھ جو اپرچونٹیز ہیں اس کے ساتھ چیلنجز بھی آ رہے ہیں. تو اب وار نا سیل پہ لگی ہوئی ہے. جو ہمارا ٹیررزم ہے افغانستان سے جو آ رہی ہے, یہ کیا ہے, اکنامکس اس کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچ ہے کہ وہاں پہ لیٹ سے کہ افغانستان میں جو سچویشن تھی پچھلی وار میں, وہاں پہ پوری دنیا کی ایجنسیز وہاں پر موجود تھیں, ان کے تعلقات تھے ان لوگوں کے ساتھ, دے ور انویسٹنگ ان دیم, ان کو یوز کر رہے تھے. ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اس ٹیررزم کے یا ان ٹیررسٹ کو اپنے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے یوز کر رہا تھا, اینڈ دے ور پشنگ اے لاٹ آف منی. یہ بھی ایک بڑا چیلنج تھا. فیوچر کی وار کے ساتھ بھی بہت بڑی اکانومی اٹیچ ہے. تو جو ماڈرن کنٹریز ہیں, جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز ہیں, وہ اگر وار کو میں بیچ میں ان کو استعمال کر کے اور ان کی سیل اینڈ پرچیز اینڈ آل دیٹ اکانومی وچ از ریلیٹڈ ٹو دیم, ان کا اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ اس دنیا کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. تو اے آئی اپرچونٹی بھی ہے, لیکن یہ بہت چیلنجز بھی کریٹ کرے گی. اور ملٹری یوز جو ہے, ملٹری یوز جو اس کا ہے, دیٹ ول بی, اس دنیا کو اور زیادہ اس کے اوپر مجھے ظلم اور وار کو مزید اور انسٹیبل عدم کر رہے مساوات کی بات ہم ویسے بھی کل سے کر رہے ہیں, تو وہ اس کو مزید بھی فروغ دے گا. ان چیزوں کو ابھی سے روکنے کی ضرورت ہے, ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کا ایک پورا انٹرنیشنل پلان ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کی ابھی اگر ایکسیپٹنس ہو گئی تو پھر اور پرابلمز آگے کریٹ ہوں. بالکل ایسا. آئی تھنک وزیر اعظم صاحب نے جو اس کانٹیکسٹ میں یہ اشارہ کیا ہے, یا اس کے اوپر جو ڈسکشن لے کے آئے ہیں ورلڈ فوکس, تو یہ دنیا کو کل کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو اس وقت ہی اس خطرے کا بتا دیا تھا. تو اب جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا جو افیکٹو ہیں لوگ, انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آگ آج ایک ریجن میں ہے تو یہ کل دوسرے میں جائے گی, اور یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جاوید صاحب, جنرل صاحب نے جیسے بات کی اور ہم نے دیکھا کہ انفیکٹیوٹی یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے, اس کا اظہار جنرل سیکرٹری نے بھی کیا اپنے اوپننگ ریمارکس میں, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ان ممالک کو جو کہ پاور بھی رکھتے ہیں, اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں. پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے بھی ذکر کیا, ترکی کے صدر نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ بنیادی مقصد امن کا قیام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جو دنیا بھر میں تنازعات ہیں, اس حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے, اور کسی نہ کسی حد تک صرف قراردادوں کی حد تک ہی رہا. تو اب ان کنسرنز کا اظہار کرنا اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس چیز کو تسلیم کرنا, یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے کہ اگر ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے ناکامیوں کو اور وے فارورڈ نکالا جاتا ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کی بات بھی کرتا رہا ہے کہ ہمیں جو عدم مساوات ہے, چاہے وہ قرض کا سسٹم ہو, ٹیررزم ہو, یا پھر سپورٹ کا سسٹم ہو, اس میں عدم مساوات کی جو ایک ایسی ایلیمنٹ موجود ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کا سٹانس کتنا امپورٹنٹ بن جاتا ہے ریجن میں, پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے, ریجنل سیکیورٹی کے لیے, اور پوری دنیا کے لیے؟ اچھا, میں پہلے تو آپ کا جو پارٹ ہے اس کو ایڈریس کروں گا کہ وائی یونائٹڈ نیشنز از ناٹ افیکٹو ان کانفلکٹ ریزولوشن. دیکھیں, اگر آپ دیکھیں تو جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ فنڈنگ اور فائنینسنگ ہے یو این ایجنسیز کی. وہ کہاں سے آتی ہے؟ سب سے بڑا جو فائنینسیئر ہے ان کا وہ امریکہ. ہر ایجنسی کو اگر وہ پیسے دینا بند کر دیں تو جو گلوبل جو ان کی آؤٹ ریچ ہے وہ بہت ہی ڈراسٹیکلی ڈیمینش ہو جائے گی. یو این سیکرٹری جنرل یہ بات جانتے ہیں کہ امریکن فائنینشیل سپورٹ کے بغیر آپ یو این انفراسٹرکچر کو نہیں چلا سکتے. تو امریکہ کا بڑا اسٹرانگ لیوریج ہے یونائٹڈ نیشنز کے ایکشنز کے اوپر. یو این سیکرٹری جنرل لپ سروس تو دے رہے ہیں, وہ ہر پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس ان کی آئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس انہوں نے اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے جینوسائڈ کے لفظ بھی استعمال کیے. اس کے بعد جس طرح سویلینس کو ٹارگٹ کیا گیا وہ بھی انہوں نے بات کی. بٹ وائی آن دا گراؤنڈ سم تھنگ کانکریٹ از ناٹ ہیپننگ. جب بھی کوئی وہاں پہ ریزولوشن جاتے ہیں اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ویٹو کرنے کے بعد دیکھیں نا, اب تو جنگ بندی تو اسی صورت میں ہوگی اگر آپ جنگ بندی یہ چاہتے ہیں کہ آپ غزہ کے اندر تمام پولیسنگ کا کام اسرائیل اپنے ذمے لے لے تو جنگ بندی کل ہو جائے گی. تو حماس کے پاس کون سا پھر لیوریج باقی رہ گیا کہ آپ نے 2 ملین لوگوں کو وہاں پہ ڈسپلیس کر دیا, 42,000 کو آپ نے شہید کر دیا, اور پھر اس کے بعد آپ نے نہ بچوں کو چھوڑا, نہ خواتین کو چھوڑا, نہ اپنے بوڑھوں کو چھوڑا, نہ آپ نے وہاں پہ کسی جانور کو چھوڑا, رضاکاروں کو نہیں چھوڑا گیا, نہیں چھوڑا. یو این کے اپنے لوگ, یو این کے اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ناؤ دا پرابلم لائز ود جو اس وقت کانفلکٹ ریزولوشن جیسے جنرل صاحب نے بات کی کیوں نہیں ہو پا رہا.
اس میں امریکہ, کیونکہ دیکھیں اس کا بگیسٹ آرم سپلائر کون ہے؟ امریکہ. آج اس کا آپ ویپن سسٹم بند کر دیں ان کو سپلائی کرنا, کیونکہ جتنی بامنگ بھی ہوتی ہے جو اس میں ایمونیشن استعمال ہوتا ہے وہ امریکہ پرووائڈڈ ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ آپ جو کرائمز کمٹ کر رہے ہیں ہیومینٹی کے خلاف, پھر اگلے دن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کانگریس میں آپ بل پیش کر دیتے ہیں جی کہ ان کو یہ دے دیں, آپ ویپنز دے دیں. ملٹی بلین ڈالرز ویپنز ان کو ابھی بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. جتنا لیتھل ویپن ان کے اوپر وہ گرایا جا رہا ہے وہ امریکن پرووائڈڈ ہے. ناؤ دا پرابلم, یہ ڈائیکاٹمی جو ہے نا, پیراڈاکس, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ڈیزائن, کیونکہ نیتنیاہو یہ کہتا ہے کہ جب تک میں ان کو پنش نہ کر لوں, پنشمنٹ کیا ہے ان کی؟ جینوسائیڈ ہے نا, اور پنشمنٹ کیا آپ کریں گے؟ آپ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ نے 42,000 جو فلسطینی ان کو شہید کر دیا. لیبنان کے اندر آپ اگریشن کمٹ کر رہے ہیں, سامنے ان کی ایک ریگ ٹیگ ملیشیا ہے جس کو حزب اللہ کہتے ہیں. واپس آتے ہیں آپ کی طرف. ناظرین ایک بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہیں, پھر واپسی پہ اسی پہ بات کریں گے. پنجاب حکومت کا ایسا اقدام, لاہور میں ڈبل ڈیکر نئی ایئر کنڈیشنڈ بسیں چلنے کے لیے تیار. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 5 نئی ہائبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا افتتاح کر دیا. یہ بسیں لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر چلائی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈبل ڈیکر بس کا معائنہ. معظم الدین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ہمارے نمائندے, ان سے بات کرتے ہیں. جی معظم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جب سے اپنا حلف سنبھالا ہے اس وقت کے بعد سے وہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور آج بھی انہوں نے 5 نئی ہائبرڈ بسز جو ہیں ان کا باضابطہ افتتاح کیا ہے. اور اس سے سیاحت کا جو مزید فروغ حاصل ہوگا. لاہور شہر میں یہ جو ڈبل ڈیکر بسیں ہیں یہ 2015 میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے اس کا منصوبہ شروع کیا تھا, جو کہ اب تک یہ چلائی جا رہی ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے اور 5 نئی ہائبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں جو ہیں جو کہ ماحول دوست بھی ہیں ان کا اضافہ کیا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ بہاولپور, راولپنڈی میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک ڈبل ڈیکر بس, جبکہ ملتان, فیصل آباد میں بھی اس سیاحت کے لیے ڈبل ڈیکر بسز کو شروع کریں گی. تو مسلسل وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مستقل کیا کہتے ہیں منصوبوں کے اوپر کام کر رہی ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے انٹرنشپ پروگرام کا افتتاح کیا جس میں انہوں نے 60,000 کے قریب جو بچوں کو وظیفہ دیا جائے گا. تو مسلسل جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو اس میں ویژن ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. تو آج بھی جو منصوبہ انہوں نے جس کا افتتاح کیا اس کے تحت سیاحت کو مزید فروغ حاصل ہوگا, اور یہ جو بسز ہیں یہ لاہور شہر کی مزید خوبصورتی میں اضافہ کریں گی. کیونکہ جب یہ بسز چلتی ہیں تو باہر سے جب سیاح یہاں پہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر جب سیر کرتے ہیں تو لاہور شہر کو ان کو دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. کہ یہ بسز جو ہے ان کا جو روٹ ہے, کوئی واگا بارڈر بھی جاتی ہے, یہ لاہور کے مختلف ایریاز کو کور کرتے ہوئے مینار پاکستان, بادشاہ مسجد بھی جاتی ہیں. تو یقیناً ایک بہت اچھا اضافہ ہے, ماحول دوست بھی ہیں, اور اس سے سیاحت کو جو ہے مزید فروغ حاصل ہوگا. اچھا, عوام کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, جو بسز پہلے چلائی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی جو لوگ سیر کرتے ہیں, تفریح کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ خاص طور پر اس کے اوپر جو اسکول کے بھی ٹرپس لے جاتے ہیں, دوسرے شہروں سے بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے خاص طور پر ڈبل ڈیکر بس پہ آتے تھے, اس کی سیر کرتے تھے. تو یقیناً جب یہ بسز مزید اس میں اضافہ ہوگا اور خوبصورت بسز ہیں, ہائبرڈ بسز ہیں, تو مال روڈ کے اوپر بھی ہم نے بہت بار دیکھا کہ بسز چل رہی ہیں, اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, فیملی سوار ہیں. تو یقیناً سب اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب یہ بس 5 نئی بسز جو ہیں سڑکوں پر آئیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا کہ پہلے بھی یہ بسز ہیں یہ مستقل طور کے اوپر جب یہ چلتی ہیں تو ان کے اوپر ہر وقت لوگوں کا رش نظر آتا ہے, چاہے گرمی ہو سردی ہو. اس میں لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں, نیچے اے سی ہوتا ہے, گرمی کے موسم میں لوگ نیچے ہوتے ہیں, اور جب موسم زیادہ اچھا ہو تو لوگ اوپر بیٹھ کے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. اچھا معظم, پرائم منسٹر انہوں نے یہ بھی کہا ہے وزیر اعلیٰ نے کہ پنجاب بھر میں میٹروپولیٹن ٹورزم کے لیے مزید جو نئی بسیں ہیں وہ بھی متعارف کرائی جائیں گی, وہ بھی فراہم کی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کو کتنا فروغ حاصل ہوگا؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر اور پھر باہر لے جانے والے ٹورزم اسپاٹس ہمارے بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے کیا آپ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے آئی ہیں اور جتنی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اپنی کابینہ کے ساتھ, ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں یا لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو جب ہم سیاحت کے مواقع فراہم کریں گے تو اس سے سیاحت کو مزید فروغ حاصل بھی ہوگا. اور جو ماحول دوست بسیں ہیں وہ بھی چلائی جا رہی ہیں تاکہ جس طرح لاہور کا ایک بڑا مسئلہ ہے اسموک کا, تو اس کے اوپر بھی خاص طور پر سینئر جو صوبائی وزیر ہیں مریم اورنگزیب, اس کو بھی انہوں نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ اسموک کے اوپر
तदारुक के लिए भी काम करें। तो ये जो माहौल दोस्त बसें हैं ये उसके लिए भी एक कड़ी हैं, और दूसरा सियाहत को फरोग देने के लिए भी एक बहुत अहम स्टेप है पंजाब गवर्नमेंट का। और जब ये सारी चीजें चलेंगी तो जो पंजाब के जो दूसरे एरिया जैसे पंजाब के लाहौर के बिल्कुल करीब हिरन मीनार भी है, तो वहां भी लोग जाते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जैसे राना रिजॉर्ट भी है लाहौर के करीब, जहां तक लोगों की रसाई नहीं मुमकिन। लोग अपनी गाड़ियों पर तो जा पाते हैं लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो बिल्कुल जब पंजाब गवर्नमेंट इसको अपने लेवल के ऊपर सरकारी लेवल के ऊपर करेगी तो यकीनन इससे सियाहत को मजीद फरोग हासिल भी होगा, और जो बाहर से भी सियाह यहाँ पे आएंगे तो वो भी इससे फायदा उठाएंगे। अच्छा मुअज़्ज़म, चूंकि 2015 में बाकायदा इसका आगाज़ हुआ था, फिर बीच में काफ़ी लंबा अरसा आ गया, आप खुद देख रहे हैं कि 2015 और अब 2024 चल रहा है, उसका भी एंड होने वाला है, तो क्या वजह थी कि डिले का शिकार रही? देखिए 2015 में जब साबिक वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तार किया था तो उसके बाद हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी तरफ राग़िब हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना शुरू हुए थे। लेकिन बीच में जब पिछली गवर्नमेंट भी आई तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा इनके जो जहाँ से लाहौर कज़ाफ़ी स्टेशन से चलती है वहाँ भी अगर हम देखें तो सहूलियात का फुकदान नज़र आता था। वहाँ पे भी जो ट्रक शॉप्स थी वो भी नजर सही तरह यूज़ हो रही थी, वहाँ पे जो वॉशरूम्स थे वो भी सही नहीं थे। तो जब से ये वापस आए हैं तो एक बार दोबारा से पंजाब स्टेडियम में जहाँ पे ये वाक़या है वहाँ पे उनको दोबारा से कहते हैं ठीक किया गया है, वहाँ पे लोगों के बैठने के बेंचेस को ठीक किया गया है, क्योंकि एक बड़े अच्छे एक ऐसे स्पॉट के ऊपर है फिरोजपुर रोड पे जहाँ पे निश्तर कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो जहाँ मैचेस भी होते हैं तो लोग आते हैं तो वहीं से गुजर के जाते हैं। तो ये हर किसी की बकस बनती है। तो जब आप चीज़ों को बेहतर करेंगे तो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। सही, बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़मुद्दीन हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर में डबल डेकर नई एयर कंडीशनड बसें चलने के लिए तैयार हैं और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया है और इसका बाकायदा आगाज़ 2015 में हुआ था। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने 5 नई हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया है। बसें लाहौर में सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जा रही हैं, इससे सयाहत की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ भी मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने डबल डेकर बसों का मुआयना भी किया है और इत्मीनान का इजहार भी उन्होंने किया है। ये तमाम बसें जो डबल डेकर हैं लाहौर के रस्ते पर रवां दवां हमें नज़र आएंगी। ये थी अब तक की PTV ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। जनरल साहब, जावेद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाऊँ। पाकिस्तान ने हमेशा अपने गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ का इयादा किया है। ये बात करना इसलिए बार बार ज़रूरी है कि चाहे आलमी मीडिया के साथ वज़ीर आज़म का इंटरेक्शन हो रहा हो या वन ऑन वन मुलाकातें हो रही हों या सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हो रही हो, कल वज़ीर आज़म एक कलीदी खिताब भी करेंगे। हमेशा पाकिस्तान ने इस बात को प्रमोट किया है कि जो 2 रियासती हल है गज़ा का वही असल में हल है, और अब हम देख रहे हैं कि दुनिया इस पर बात कर रही है। जो बाइडन साहब ने भी इस पर बात की, फिर तुर्की के सदर ने बड़ा शानदार और फ़िक्र अंगेज़ किस्म का खिताब किया। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पर अमल दरामद को जितना जल्दी यकीनी बनाया जा सके वो हो, क्योंकि अब देख रहे हैं कि किस तरह से वॉर जो है वो एक्सपेंड होती जा रही है। जी हाँ नाज़िर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, हम जो भूल जाते हैं, ये ऑफ कोर्स हल तो यही है कि इसकी 2 रियासतें। इस वक्त जो सबसे बड़ा दुख और तकलीफ दे चीज़ है जी, वो जो इंसानियत का जुल्म हो। आप इर्रेस्पेक्टिव छोड़ दें कि वो मुसलमान मर रहा है या यहूदी मर रहा है या क्रिश्चियन मर रहा है, जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर अगर बेहसी का ये आलम है तो फिर हमें इसको हमारे लिए ये लम्हे फिक्रिया है। इमीडिएटली तो इस वॉर को इसी जगह पर रोक देना चाहिए। जैसे हमने पहले बात की कि इट इज़ गोइंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, अभी वहाँ पे लेबनान में आ रही है और ये फिर एक्सपेंड होगी। अभी तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए, या जो भी है पॉलिसी जैसे अभी शुक्र करें कि ईरान अभी इसमें उनको भी जैसे प्रोवोकेट किया जाता है, उनके बीच में जैसे टारगेट किए गए, उसके बाद अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है तो ये रीजन पूरा जो है। अब जहाँ तक हल का जिक्र आता है तो यही तो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो डिप्लोमेटिक प्रेशर्स है, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का हमें कुछ चीज़ें सामने नज़र नहीं आएंगे, ये हल नज़र नहीं आएंगे, तो तब तक लोगों का जो इस दुनिया में रहने वाले उनका जो फेथ है ना, फेथ वो अब इनके बीच में खत्म हो चुका है, वो तभी बहाल होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये 2 रियासती हल जो है, ये इसको पायदार अमन के लिए, जब ये इंसानियत अब इतने वहां पे कत्लो गारत गरी हो चुकी है, इतने लोगों का, मैं तो कहता हूँ रियासती हल निकल भी आया,
لیکن ان کے اندر جو ڈیپن ہوگی ایک دشمنی اور یہ پتہ نہیں آگے ٹراما چل کے ہے، ایک ٹراما ہے جنرل صاحب 41,000 unimaginable. اور اس میں تو پاکستان کو ایک کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ادر دین دس فورم میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ امید کروں گا کہ وہ اگریسو ڈپلومیٹک ایک انیشیٹو لیں. پاکستان شوڈ لیڈ دیٹ انیشیٹو. دے شوڈ گو ٹو دی ادر کنٹریز, دوسرے ممالک میں جائیں ادر دین دیس فورم. جتنے دنیا میں فورم ہیں ان کے اوپر یہ پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے, ان کو ڈپلومیٹک انیشیٹو لینا چاہیے, لیڈ کرنا چاہیے امن کے لیے. بالکل اس میں ہمارا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, مسلم امہ ہے یا نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. پوری دنیا یہ کسی زمین یا خطے کا مسئلہ نہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور پاکستان کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے. ہم یہ جو ڈے ٹو ڈے وقت ضائع کر رہے ہیں چھوٹی چیزوں کے بیچ میں, اس کے بجائے میں حکومت سے کہوں گا, وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا, اب اور لیڈر سے کہوں گا کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں, لوگوں کو جتنے بھی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کو فوکس کریں, تاکہ کم از کم یہ جو فلسطین, کشمیر اور بھی جہاں پہ افریقہ, ضروری نہیں کہ میں مسلمان ملکوں کی بات کروں, اور بھی جہاں پہ بھی دوسرے مذاہب میں بھی جو افریقن وزیر اعظم نے بات کی ہے افریقہ میں بھی ان کا بھی, دہشت ان کے لیے ہمیں اب یہ لیڈ کرنا چاہیے. اور گلوبل ایشو ہے نا سر, دہشت گردی. گلوبل ایشو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جاوید خان صاحب, ہم بات کر رہے ہیں پیپل ٹو پیپل کنیکشن کی, اور ہم نے فلسطین کے حوالے سے بات کی, جتنی بات کی جائے کم ہے کشمیر کے حوالے سے بھی, لیکن پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ ٹائز اب ریویمپ ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے کل ملاقات کی, بڑی زبردست ملاقات ہوئی, بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا ڈاکٹر محمد یونس نے وزیر اعظم کا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ لاسٹ پروگرام کے حصے میں آپ کے کمنٹس. بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری پہ دیکھیں تو انڈیا نے حسینہ واجد کو یوز کیا ایز این ایسٹ. جی, حسینہ واجد کا پورا ٹینور آپ دیکھ لیں, وہ انڈین ایسٹ کے طور پہ استعمال ہوئی. اس نے وہاں پہ اینٹی پاکستان فیلنگز کو سٹر کرنے کی کوشش کی, جو نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو جیسے ابھی آپ پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ممکن نہ ہوتا. جو اپرائزنگ ہوئی حسینہ واجد کے خلاف, اس میں بنیادی ایک ایلیمنٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہیویلی جو پالیسیز ٹلٹڈ ان فیور آف نیو ڈیلی تھیں, دوز ور ناٹ سین بائی دا بنگلہ دیشی پیپل ایز فیوریبل ٹو دیئر اون کنٹری. اب دیکھیں ایسٹ کیا کر رہا ہے, جب اس کو ڈپوز کیا جاتا ہے تو ایسٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے وہ ایسٹ جا کے لینڈ کا کرتا ہے نیو ڈیلی میں. اس کو ان کا فارن منسٹر اس کو ریسیو کرتا ہے, ایک سیف ہاؤس میں اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بنگلہ دیشی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ شی شوڈ بی سینٹ بیک ٹو بنگلہ دیش, تاکہ اس کو ٹرائل ہو سکے کہ اس نے جو لوگوں کے خلاف جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ, اس نے وار کرائمز کمٹ کیے ہوئے ہیں. 300-350 تو اسٹوڈنٹس کو اس نے مارا ہوا ہے وہاں پہ. اب وہاں پہ جو فیلنگز ہیں وہ پاکستان کے, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں اسٹرانگلی کہ یہ فیلنگز پہلے موجود تھی, اتنی ہی اسٹرانگ پرو پاکستان فیلنگز تھی, لیکن جہاں پہ جو بات کرتا تھا پاکستان کے حق میں اس کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا. اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل ہیں. اچھا, موسٹ انٹرسٹنگ جو اس وقت چیز نظر آ رہی ہے, جو بنگلہ دیش کی یوتھ ہے, یوتھ بلج لائک پاکستان وہاں پہ بھی ہے, پاکستان کا 70% یوتھ بلج ہے, ان کا بھی مور لیس اتنا ہی یوتھ بلج ہے. یوتھ کے اندر آپ دیکھیں تو جو بڑی ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے کہ پرو پاکستان فیلنگز بیکم ایکسٹریملی اسٹرانگ. پہلی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا 14 اگست بھی اور سارا کچھ اس کے اوپر وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک یہ اس وقت صرف بات نہ کی جائے بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں بڑا کانکریٹ بیسس پہ ریلیشنز کو آگمنٹ کرنا چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس کو جو ویکیوم چھوڑا ہے نا انڈیا نے, اس کو ہمیں فل کرنا. انشاءاللہ ہم کریں گے. جاوید خان جدون صاحب, بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اور ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے یونائٹڈ نیشنز کے 79ویں اجلاس میں شرکت پر, وزیر اعظم کی مصروفیات اور اہم ملاقاتوں کے حوالے سے. جی بالکل, یہاں پر لیں گے بریک. بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا, کچھ نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.